السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج بات کریں گے حضرت علی بن ابی طالب میں۔ آ، ان کا اصل ان کے والد کا اصل نام ابی طالب تو نہیں تھا، یہ تو کنیت ہے نا۔ تو ان کا اصل نام تھا عبد مناف، ٹھیک ہے، تھوڑا غیر معروف ہے۔ اور ان کی والدہ کا نام تھا فاطمہ بنت اسد۔ یہ وہ خاتون ہے جو پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں سے فرسٹ ہاشمی خاتون تھی جو اسلام لے کے آئیں۔ اور یعنی مورخین نے لکھا ہے کہ یہ تقریباً 10ویں یا 11ویں نمبر پہ آتی ہیں جنہوں نے اسلام کی دعوت قبول کی سب سے پہلے۔ حضرت علی کے 4 بھائی تھے، طالب، عقیل، جعفر اور حضرت علی، ٹھیک ہے، اور ان سب میں نا 10 سال کا فرق ہے آپس میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد کے جانے کے بعد حضرت ابو طالب کو اپنے والد کہتے تھے اور فاطمہ بنت اسد کو اپنی اماں کہتے تھے۔ بالکل اسی فاطمہ بنت اسد کے بارے میں کچھ آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ انہوں نے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 سال کی عمر سے لے کے 25 سال کی عمر تک، جب تک ان کی شادی نہیں ہوگی، پالا، شی ریزڈ ہم۔ اور کیونکہ اس گھرانے کا خاصہ یہ تھا کہ ان کے اوپر نا ساری زندگی جو نا آپ سمجھ لیں فائنینشیل ہیلتھ کافی ان کی خراب رہی۔ تو ایسے موقع پہ وہ یہ کرتی تھی کہ جتنا بھی کھانا اویلیبل ہوتا تھا تو وہ اپنے بچوں میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور دیتی، ڈسٹریبیوٹ ضرور کرتی۔ اینڈ شی وڈ لو آؤٹ آف ہر 4 چلڈرن شی وڈ لو جعفر دا موسٹ۔ کین یو گیس دا ریزن؟ because Jafar resembled in his looks with the Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ہوا کہ جو بائیک آؤٹ ہوا تھا، شیب ابی طالب میں جانا پڑا تھا ہاشمی خاندان کو، اس میں شی ہیڈ ٹو سفر دا ڈیتھ آف ہر ہسبینڈ، ٹھیک ہے۔ ابو طالب وہاں پہ اس کڑی اس عرصے کی وجہ سے ان کے اوپر وہ وفات پا گئے، اور ان کے لیے بڑا مشکل ایک صدمہ تھا۔ پھر جب یہ مدینہ میں جب یہ اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہی تھی تو پراپٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کمرے میں داخل ہوئے اور اپنا جو کرتا اتار کے ان کی باڈی کے اوپر ریپ کیا اور اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیے ان کے لیے۔ اور یعنی کتنے یعنی متبرک ایک ساتھ ہو سکتی ہے کہ she was looking at the Prophet making dua for her and while she left the world. Okay. So it was such a blessed moment for her as well. پھر یہ ہوا کہ پراپٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بقی میں جب ان کو دفن کرنا تھا تو بذات خود ان کے قبر میں اترے اور اس کو جا کے صاف کیا، نیچے کو پتھر یا کچھ سخت اس طرح چٹان وغیرہ کچھ بھی تھی اس کو ریموو کیا، کلیئر کیا۔ حضرت علی کے بارے میں تھا، حافظ ابن حجر کی روایت ہے کہ تقریباً جو ہے نا 10 سال پہلے پیدا ہوئے تھے جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یعنی اس سینس میں کافی یعنی ینگ ایج میں یہ ان کا تعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنا۔ تو جب ولادت ہوئی تو ان کی اماں نے، حضرت علی کی والدہ نے ان کا نام اسد رکھا، شیر، ٹھیک ہے۔ اور لیکن یہ جو نام ہے نا یہ ان کے والد کو پسند نہیں آیا۔ وہ کسی سفر میں تھے، جب وہ واپس آئے یہ نام چینج کیا اور ان کا نام علی رکھ دیا، جس کا مطلب علو شرف سمجھنا آپ اردو میں ہوتا ہے۔ اور کچھ راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی کی جو ولادت ہے نا وہ وہ کعبہ کے اندر ہوئی، لیکن یہ اتنی کوئی انہونی بات نہیں ہے، کیونکہ کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت خدیجہ کے جو کزن تھے حاکم ابن حزام، ان کی ولادت بھی کعبہ میں ہوئی تھی۔ ایک آپ کو سٹوری سناتا ہوں اس کے بعد کہ مکہ میں ایک دفعہ نا فرمائن آ گیا، یعنی قحط سالی کا موقع ہوا، تو اس میں تو بڑے بڑے خاندان یعنی ان کے لیے بھی ایک سخت یعنی آزمائش ہوتی ہے۔ تو جائے کہ ایسی فیملی جو آلریڈی اتنی اسٹرگل کر رہی ہے فائنینشلی، تو ایسے موقع پہ پھر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انکل عباس سے مشورہ یہ کیا کہ وائی ڈونٹ بی یعنی ٹیک کیئر یا اڈاپٹ 2 آف دا سنز آف ابی طالب۔ تو آپ کے خیال میں کیسا ہے یہ آئیڈیا؟ تو ہی ایگریڈ اینڈ دے لیفٹ اینڈ حضرت محمد ٹک علی وائل حضرت جعفر ٹک حضرت عباس ٹک جعفر، ٹھیک ہے، ان ہز کسٹڈی، اور ان کی پرورش وغیرہ کی۔ اچھا، اس میں بڑا ایک موجزانہ چیز ہوئی کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ڈگری تھی آئی وڈ سے کہ کیونکہ کوئی روایت میں سراہتاً کوئی آتی نہیں ہے چیز کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جو نا حضرت علی کو اپنا منہ بولا بیٹا نہیں بولا، اور نہ ہی حضرت خدیجہ نے ان کو کبھی اپنا
یعنی بریسٹ فیڈ نہیں کیا حضرت علی کو. شی کوڈ ہیو ڈن دیٹ بیکاز ہر ملک واز فلوئنگ ایٹ دیٹ ٹائم. ان کے اپنے بچے بھی تھے تو وہ پلا سکتی تھی. ٹھیک ہے. اس کی مطلب فیوچر میں جا کے وجہ سمجھ آتی ہے کہ حضرت علی کی شادی حضرت فاطمہ سے ہونی تھی, فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. تو ایسے موقع پہ وہ ان کے پھر اگر وہ دودھ پلا رہی تھی تو وہ ان کے بیٹے بن جاتے. ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہوا کیونکہ ان کی شادی طے تھی اللہ کے ہاں. اینی وے حضرت علی حضرت علی نے نا بڑی چھوٹی عمر سے یعنی اس گھر میں جب چیزیں دیکھنا شروع کی وہیں سے ان کے اوپر ایک جو ہے نا دین کا فالوئنگ ایک رنگ چڑھنا شروع ہو گیا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جب ایک رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس تھے تو سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی جس میں جو ہے نا قرآن کا نماز پڑھنے کا حکم تھا. تو یہ ساری چیز نا حضرت علی دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ آیات نازل ہوئی اور ان آیات کے فوراً بعد حضرت محمد اور حضرت خدیجہ جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھڑے ہوتے ہیں اور نماز شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا وہ بیچ میں ایک پاز لیتے ہیں تو حضرت علی اٹھ کے نا بینگ اے بیبی آف اے ینگ بوائے آف لائک 8 to 10 years میں بھی وہ اٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یا محمد ما ھذا, یہ کیا ہے, یہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو حضرت محمد جو ہے نا ان کو سمجھاتے ہیں کہ اس کی مجھے عربی تو نہیں آتی ہے, عربی ویری یعنی فیسنیٹنگ, لیکن میں اس کو کچھ ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کہتے ہیں حضرت محمد حضرت علی کو رپلائی کرتے ہیں کہ دس از دا ریلیجن آف گاڈ وچ ہی چوز فار ہمسیلف. ٹھیک ہے. جو اس نے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند کیا ہے. اینڈ ہی سینڈ میسنجرز ان اکارڈنس ود دیٹ. سو آئی کال یو ٹو اللہ دیٹ یو ورشپ ہم. ٹھیک ہے. میں تمہیں دعوت دیتا ہوں تم اللہ کی عبادت کرو. سو وداؤٹ ایسوسیٹنگ اینی پارٹنرز, اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا اس کام میں. اینڈ دیٹ یو ریجیکٹ لات والعزیٰ. ٹھیک ہے. اور تم لات اور عزیٰ یہ جو دو بت ہیں جو مکنز جو تھے مکہ کے لوگ ان کو پوجتے تھے, ان کی تم تکفیر کرو. رائٹ. تو حضرت علی کا نا اس جملے یہ دعوت سن کے ان کا رپلائی یہ تھا کہ آئی ہیو نیور ہرڈ آف دس بیفور, میں نے نا یہ بات کبھی سنی نہیں پہلے. ٹھیک ہے. اینڈ آئی کینٹ میک دا ڈیسیجن وداؤٹ کنسلٹنگ مائی ڈیڈ ابو طالب. ٹھیک ہے. تو وہ یعنی کہ 8-10 سال کا بچہ اتنی میچور ایک کنورسیشن کیری کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ یہاں پہ نقطہ بھی سمجھیں کہ ہم اپنے معاشرے میں آج کل کے دور میں ٹھیک ہے ہم بچے کو نا بالکل بچہ ہی سمجھتے ہیں. ہم اس کو کوئی بات ہی نہیں بتاتے, اگنور کرتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, بچہ کہہ کے اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ دیکھیں پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز کیا تھا, یعنی اتنی مشکل بات ہے کہ ریلیجن اسٹارٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کی وہ چیز دیکھ رہے ہیں تو اس کو چھوٹا نہیں سمجھا کہ 8-10 سال کا بچہ نہیں, خیر ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کو بعد میں بتا دیں گے, صبح دیکھ لیں گے, کچھ نہیں. اس کو وہیں ہینڈل کیا, پراپر لینگویج اس کو ایک اڈلٹ کے طور پہ ٹریٹ کیا. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے اپنے ساتھ بھی نا اپنے بچوں کے ساتھ بھی کر کے دیکھا کہ آپ ان کو بچوں کو نا پراپر بات بتائیں, دے ڈو رسپونڈ. ٹھیک ہے. ان کو سمجھ آتی ہے اور یہ ان کا ایکسپوجر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے پرابلی کہ اس دور کا 13 سال کا بچہ امام شافی بن سکتا ہے اور آج کا ہمارے اتنا بڑا شخص بھی امیچور لگتا ہے. ٹھیک ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو شروع سے شروع ہو چکی تھیں اور وہ ایک عرصے کے اندر بلڈ اپ ہوتے ہوتے اتنا زبردست رزلٹ لے آتی ہے. تو بچوں کو بچہ نہیں سمجھنا چاہیے, ان کو ایک پورا ایڈلٹ پورا ہیومن بینگ سمجھ کے اس سے کنورسیشن کی جائے, آئیڈیا شیئر کی جائیں, میں بھی کبھی رائے لی جائے, کچھ بھی اس حد تک بھی ہو سکتا ہے. ایکسپوجر دینا چاہیے. پھر یہ ہوا کہ جب انہوں نے کہا نا کہ میں اپنے والد سے پوچھنا چاہتا ہوں تو اس پہ پراپٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رپلائی یہ تھا کہ اگر تم چوز کرتے ہو کہ تم نے مسلمان نہیں بننا, ٹھیک ہے, تو یا تم پلیز خاموش رہنا. ٹھیک ہے. یعنی لوگوں کو نا بتاتے پھرنا ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے اور یہ نیو ریلیجن شروع ہو گیا ہے, یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں, کچھ ہو رہا ہے, بس خاموش رہنا کیونکہ وہ پھر بہت ایک کیوس مچ جائے گا سوسائٹی میں. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ہے نا میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں منڈے کی رات کا. ٹھیک ہے. اب یہ ہوا کہ جب صبح ہوئی تو وہ ایسی صبح تھی جب حضرت علی نے مسلمان بننا تھا. اچھا اس میں میں آپ کو تھوڑا سا ایک اگین فلیش بیک لے کے جاتا ہوں. منڈے کی رات سیم نائٹ حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ جب جملہ میں نے سنا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعوت سنی تو میرے سینے میں ایک نور داخل ہو چکا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے میں ساری رات نہیں سو سکا اور وہ جملے میرے بار پر مجھے نا اس کی گونج سنائی دے رہی تھی. پھر جب صبح ہوئی تو میں نے
پروفٹ کے پاس دوبارہ گیا اور میں نے کہا کہ آپ پلیز وہ رات والے جملے دوبارہ مجھے بتائیں گے. تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ دہرایا اپنا سارا. جملہ ختم ہوتی ہے حضرت علی نے کہا اسلم، کہ میں جو نا ایمان لاتا ہوں، میں اسلام قبول کرتا ہوں. تو اس دن سے حضرت محمد اور حضرت خدیجہ کے ساتھ جو تیسرے شخص تھے نماز پڑھنے والے حضرت علی تھے، ٹھیک ہے، دا ویری ینگ بوائے. اینڈ اچھا جب حضرت علی ایمان لے کے آگے، اب یہاں سے آن ورڈ نا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسٹارٹیڈ کالنگ اسمال گروپس فرام ہز فیملی اینڈ سم ایکسٹینڈیڈ سرکل ٹورڈز اسلام. ٹھیک ہے، گیدرنگ ہوتی تھی کسی کھانے پہ یا بلا کے یا جا کے ان کے پاس. ٹھیک ہے، تو اس سارے عرصے میں یعنی حضرت علی تو چھوٹے تھے، تو وہ خاموشی سے بس سنتے تھے کہ کیسے بات کی جاتی ہے، کیسے ہو رہا ہے، انٹریکشن کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، کبھی کبھی حضرت ابوبکر صدیق بھی ساتھ ہوتے تھے تو وہ بھی بول لیتے تھے، لیکن حضرت علی would always remain silent. ٹھیک ہے، never ever did he say anything during this call. پھر موقع آیا جب بڑا مشہور واقعہ ڈیفینیٹلی سنا ہوگا آپ نے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پہ چڑھے اور لوگوں کو بلایا، جو بھی ارد گرد لوگ تھے ان کو کہا کہ میری بات سنا، I want to talk to you. اور ان سے پوچھا کہ اگر میں تمہیں یہ بولوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک آرمی ہے جو تم پہ اٹیک کرنے کے ارادے سے آئی ہوئی ہے، تو کیا تم میری بات پہ یقین کرو گے؟ تو سب نے ایک آواز ہو کے بولا کہ جی بالکل کریں گے، آپ صادق اور امین ہیں بالکل. تو یہ سنتے ہی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور تمہیں آخرت سے ڈراتا ہوں. کم و بیش یہ الفاظ تھے. تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ ول یو بلیو می؟ تو ول یو فالو می؟ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں یہ جو جملہ سنا نا کہ ول یو فالو می، اس کے بعد میں نے لوگوں کو دیکھا تو لوگوں کو جیسے سانپ ہی سونگھ گیا تھا، ایک لفظ نہیں بول رہے تھے. ٹھیک ہے، اینڈ پیپل لو دا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سو دے ڈڈنٹ انسلٹ ہم اور ڈو اینی تھنگ ٹو ہم. دے واز سائلنٹ، بالکل چپ ہو گئے وہ لوگ. تو حضرت علی نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا کہ آئی بلیو ان یو. بینگ اے اسمال بوائے، ینگ بوائے، انہوں نے کہا آئی بلیو ان یو. تو یہ ان کی پہلی جو تھی نا پبلک ایک اناؤنسمنٹ تھی کہ میں اسلام میں داخل ہو چکا ہوں. ٹھیک ہے، اچھا یہ سنتے جو نا ابو لہب ہی اسٹارٹیڈ کرسنگ دا پروفیٹ. ٹھیک ہے، وہ لان تان اس نے شروع کر دی. اس کا جملہ یہ تھا کہ تبا لک یا محمد لہذا جماعتنا، کہ یعنی آپ تباہ ہو جائیں اے محمد، اس کام کے لیے ہمیں بلایا تم نے، یہ بتانا تھا ہمیں بس. یعنی انسلٹڈ دا پروفیٹ اینڈ ایوری ون واکڈ اوے، سب لوگ چلے گئے. اینڈ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز کمپلیٹلی شاکڈ، یہ ہوا کہ میرے ساتھ. ٹھیک ہے، اس طرح ورقہ بن نوفل میں انشاءاللہ میں اس پہ الگ سیشن بھی کروں گا کہ ورقہ بن نوفل جو کہ حضرت خدیجہ کے کزن تھے اور یعنی عالم تھے، وہ انہوں نے پیشن وہ کی تھی کہ کیونکہ آپ پروفٹ ہیں تو آپ کے ساتھ اب یہ چیز ہوگی. ٹھیک ہے، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساری چیز نظر آئی اور علی نے بھی وٹنس کی کہ یہ دیکھیں یہ ریجیکشن شروع ہو چکی ہے میرے سامنے. ٹھیک ہے، میرے اپنے لوگ مجھے یہاں سے نکالنے والے ہیں. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ اب یہ ہوا تھا کہ اس صفحہ کے واقعہ کے بعد کہ مکہ کا نا ہر پتا اور ہر شجر اور حجر دونوں جو نا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے، جبکہ لوگ نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، لوگ اپنا چہرے منہ ہی پھیر لیتے تھے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یعنی اس اتنی مایوسی، اتنی ہوپ لیسنس کے اندر بھی نا یہ نبی کا ایک ظرف ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر بھی ایک روشنی دلانے کے لیے تیار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو اللہ پہ اتنا توکل ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے یہ دس ول چینج، میرا میسج ضرور پھیلے گا لوگوں کے اندر. ٹھیک ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے کہ حضرت علی کو جو ہے نا کعبہ میں بھیجتے تھے، کعبہ کے ارد گرد، کیونکہ وہاں پہ ایک سمجھنے ایک پبلک پلیس تھی، لوگ آتے جاتے رہتے تھے. حضرت جا کے یہ کرتے تھے کہ ہی یوز ٹو ریڈ پیپلز فیس، نا لوگوں کی آنکھوں اور چہروں کے نا ایکسپریشن سے اندازہ کرتے تھے کہ یار کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہے جو اسلام کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہے. اینڈ دیر ہی فاؤنڈ ابو ذر غفاری. ٹھیک ہے، ابو ذر غفاری حضرت علی کی کیچ تھی. ٹھیک ہے، ان کی فائنڈ تھی اور وہ اسلام میں داخل ہوئے اور یہ ان کا یعنی انٹری ایک طریقہ بنا اسلام میں انٹری کا. اس کے علاوہ ایک اور کہانی سناتا ہوں. ایک مرچنٹ تھے عفیف الکندی. یہ ان کی نا بڑی یاری دوستی تھی حضرت عباس کے ساتھ. حضرت عباس بھی مکہ کے نا بہت بڑے تاجر تھے، پرفیوم اور
क्लोथिंग यानी कपड़ा और इसमें डील करते थे। तो ही वॉज ए कॉन्फिडेंट ऑफ हज़रत अब्बास। अच्छा, अफीफ अल किंदी कहते हैं कि मैं ना एक दिन मक्का में एंटर हुआ अपने तिजारत के सिलसिले में वही, और यानी फुल सूरज जो ना उरूज पे था, गर्मी शदीद थी। मैंने देखा कि यार काबा के पास ना एक शख्स ना अपने हाथ उठाए खड़ा है दुआ के अंदर, और उसके साथ में राइट साइड पे एक बच्चा है, उसने भी उसी तरह हाथ खड़े किए, और इनके पीछे एक औरत है तो उसने भी दुआ में हाथ खड़े किए, और लोग ना अपना इनको इग्नोर करते हुए अपना अपना काम करते जा रहे हैं। फिर ये ना रुकू में जाते हैं, सजदे में जाते हैं ये तीनों। ठीक है, और कहते हैं मैं ये मंजर देखता रहा, ये इंटरेस्टिंग न्यू चीज़ थी। कहते हैं मैंने ये जाके ना बात अब्बास को बताई जब मेरी उसका मीटिंग हुई। तो अब्बास, हज़रत अब्बास कहते हैं कि डू यू नो हु दैट मैन वाज। तो पीपल हिंदी कहते हैं कि नो आई डोंट नो। तो क्या हज़रत अब्बास कहते हैं कि ही इज़ माय नेफ्यू, ठीक, मेरा वो भतीजा है, भांजा, ठीक है, मेरा भतीजा है वो मोहम्मद, ठीक है। उसने एक न्यू रिलीजन बना ली है, और वो ये क्लेम करता है कि खुदा एक ही होता है, आसमान और ज़मीन का खुदा एक ही है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि उन तीनों के अलावा ना उन तीनों के अलावा दुनिया में कोई इस चीज़ को मानता। तो अफीफ अल किंदी लेटर ऑन मुसलमान बनते हैं, लेकिन वो ना उनको ना बड़ा रिग्रेट होता है कि यार काश उन तीन के बाद चौथा मैं होता, काश चौथा मैं होता, काश चौथा मैं होता, ठीक है। तो यहाँ पे नुक्ता समझे मुझे, यानी इससे एक बात निकलती है कि मुझे ये लगता है कि इंसान की किस्मत में ना जो अल्लाह ने खैर लिखी है वो उसको ज़रूर मिलती है, ठीक है। मेरे ख्याल में पछतावा अगर आप कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं कि आपने नेकी का काम, खैर का काम करने में थोड़ी सी ताख़ीर कर दी, देर कर दी है, ठीक है, वरना वो चीज़ आपके साथ हो जाएगी। मिसाल है, आपको एक जॉब मिलनी है, राइट, तो आप अगर उसके एक इंटरव्यू में फेल हो गए हैं पहली अटैम्प्ट में, फ़ाइन, ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप दोबारा ट्राई करें, अगर वो किस्मत में लिखी है तो आपको वो ज़रूर मिलनी है, ठीक है। इसका बॉटम लाइन आइडिया यही कि आप नेकी काम, खैर के काम में उससे हटे ही नहीं, लगे रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह वो ज़रूर अता करेगा, ठीक है। बाकी इसमें तफसील है, किसी वक्त अगर मौका बनता है कभी समझा सकेंगे इंशाअल्लाह आपको। हज़रत अली का जो है ना प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुर्बत का, यानी उसके ऊपर मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। उसकी तो बहुत कहानियाँ हैं, लेकिन एक बहुत जो नुमायाँ है वो है हिजरत के मौके पर। जब सब जानते होंगे आप, बड़ी मशहूर स्टोरी है, छोटे होते से सुनते हैं हम लोग, कि जब जिस रात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत करनी थी, तो उसी रात जो है ना 7 कबीले थे मक्का के लोगों के, जिन्होंने ना कंस्पायर किया था, प्लान किया हुआ था कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज जो है ना हमने कत्ल करना है, वी हैव टू किल हिम, राइट। और यानी उसमें तरीका यही था कि हम 7 कबीले इन्वॉल्व होंगे तो खून का इल्ज़ाम जो है ना किसी एक पे नहीं लगेगा और आपस में लड़ाइयाँ नहीं होंगी, यानी ये उनकी एक स्ट्रैटेजी थी। पर जो भी था अल्लाह ताला ने अपने 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 महबूब को बचाना ही था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि अली तुम मेरे ना बिस्तर पर लेट जाओ और मैं जा रहा हूँ, ठीक है। लिहाजा उन्होंने इसी तरह किया, एंड ही नेवर इवन सिंगल बिट हेजिटेटेड इन डूइंग सो, ठीक है। हालांकि यानी हज़रत अली को बिल्कुल ये शरा सदर था, यार ये लोग अंदर आएंगे जब वो चादर या हाफ ऊपर से उठाएंगे और वो देखेंगे यार ये तो मोहम्मद नहीं है, ये तो कोई और ही लेटा, अली लेटा हुआ, तो वो गुस्से में एटलीस्ट मुझे मार देंगे। और आमतौर पर रेगुलरली मुसलमान कत्ल हो रहे थे अब इस पॉइंट तक, प्रोसिक्यूट किया जा रहा था उनको। सो लेकिन कहते हैं, हज़रत अली कहते हैं कि मैं उस रात इतना यानी इत्मीनान से सोया कि मेरे खराटे निकल रहे थे, कुछ इस तरह के अल्फाज आते हैं, बहुत तसल्ली से मैं सोया, ठीक है। उनको अल्लाह पे इतना तवक्कुल था। खैर वो लोग अंदर आते हैं और वो देखते हैं यार ये तो अली है, ये तो हज़रत मोहम्मद नहीं है। तो खैर ही दे लेट हिम गो, चले जाते हैं, डोंट हार्म हिम, ठीक है। हज़रत अली को बिल्कुल वो नुकसान नहीं पहुंचाते। फिर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हज़रत अली ने जो भी मक्का के लोगों की अमानात ली हुई थी वो उनको वापस की, और हालांकि देखें ना कि वो लोग नबी के यानी कत्ल के दर पे हैं, लेकिन ऐसे मौके पे भी इस्लाम जो है ना वो अपने रूल्स में बड़ा पक्का है। अगर जो मामला सीधा है ना वो आपने करना ज़रूर है, अपने एंड पे आप कहानी सीधी रखें, बाकी लोग आपसे क्या कर रहे हैं वो एक गलत चीज़ है, जो भी है वो उनका मसला है, ठीक है? आपने इस्लाम की फॉलोइंग पूरी रखनी है, ठीक है। ये मुश्किल बात है, मुझे आपको कोशिश करनी चाहिए कि इसी तरह हो, ठीक है। अगर कोई बंदा गलत रवैया आपके साथ अपना रहे हैं, आपको तो पता है ना सही बात क्या है, आप तो सही करें ना, इसकी बहुत बेहद
بے شمار اگزامپلس ہمارے اسلامک اس تاریخ میں مل جاتی ہیں. گائے بگائے میں انشاءاللہ انکلوڈ کرتا رہوں گا اندر. خیر حضرت علی جو ہے نا اب ان کو مکہ سے مدینہ جانا ہے, لیکن حالت یہ ہے کہ he is alone, has no one to go with, and he has no camel or a horse. He can't afford any. وہ تھا ہی کچھ نہیں, افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے, خرید ہی نہیں سکتے تھے, لے ہی نہیں سکتے تھے. تو he had to walk on foot. ٹھیک ہے, پیدل جانا پڑتا تھا پڑا ان کو. اب انہوں نے اسٹریٹجک ڈیسیجن یہ لیا کہ میں جو ہے نا دن کے ٹائم سو لیا کروں گا, کیونکہ تپش اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ بہت ایگزاسٹو ہوتی ہے, سفر کرنا انتہائی مشکل ہے. یہ کہنے کی بات ہے, میں جہاں پہ پیدا ہوا تھا وہ صحرائی علاقہ تھا لیبیا میں, تو مطلب مجھے کچھ یعنی ایسے موقع آئے بیچ میں ٹریول کے دوران کہ صحرا میں فل صحرا کے اندر ٹریول کا موقع ملا ڈیپ لیٹ نائٹ. تو یعنی خود ایکسپیرینس ہم نے کیا کہ یعنی انتہائی سردی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور ایٹ ٹائم پلیزنٹ بھی ہوتے ہیں, جبکہ دن کا ٹائم اگر دیکھیں صحرا میں تو بہت گرمی ہوتی ہے, ناقابل برداشت سمجھیں وہ تھا. ٹھیک ہے, تو خیر وہ اکیلے چلتے ہیں. اور اچھا اس میں ایک نقطہ پیچھے رہ گیا کہ حضرت علی جو ہے نا وہ امانتیں واپس کرتے ہیں. اس میں بات یہ ہے کہ حالانکہ وہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ یار آئی کوڈ ہیو کیپٹ دا آئی ڈونٹ نو واچ آف ابو جہل, میں نہیں اس کو دوں گا, یہ تو مجھے مارنے کو طلب ہے میرے نبی کو اور میرے محبوب کو, یہ ہم رکھ لیتے ہیں, یہ نہیں دیں گے واپس. لیکن ایسا نہیں کیا. ٹھیک ہے, غریب ہیں جو بھی ہیں, لیکن اسلام زیادہ ان کے لیے قابل قدر ہے, اس کو فالو کرنا ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے. رائٹ, تو یہ مجھے اور آپ کو بھی سیکھنا ہے کہ ہماری اگر فائنینشیل یعنی کبھی موقع ملتا ہے کہ گڑبڑ کر سکیں فائنینشلی, یا دھوکہ دے سکیں, یا کچھ چرا سکیں, ڈنڈی مار سکیں, نہیں کرنا. جسٹیفیکیشن یہ دیتے ہوئے کہ یار میں تو کمزور ہوں, میرا تو بنتا ہے, ٹھیک ہے, میں کر سکتا ہوں, کوئی جواز ہوگا, شاید مجھے معافی مل جائے, نہیں ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کو اپنی فل آنیسٹی شو کرنی ہے, ٹھیک ہے, ایٹ آل پوائنٹس ایٹ آل ٹائمس. خیر حضرت علی اس طرح ہی پیدل چلتے ہوئے دن یعنی ٹریول کرتے کرتے قبا کے مقام پہ جا کے پراپھٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے ہیں, جہاں پہ وہ ان کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کے یعنی دعائیں شامل ہوتی ہیں تھرو آؤٹ کہ حضرت علی کی حفاظت ہو, وہ ہمیں ملے. ٹھیک ہے, اس سے آگے مدینہ کی سٹوری ہے, میں انشاءاللہ اس کو سبسیکوینٹ جو ہے نا پارٹس میں ڈالوں گا. ابھی کے لیے اتنا کافی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.